سے منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ اس کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ دوسری طرف مہاجرین کے اموال مکہ المکرمہ میں ضبط کر لیے گئے تھے، جنہیں مسلمانوں نے واپس لینے کی کوشش کی۔ اسی دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ المکرمہ واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی تیاری کی، مگر ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور قریش مکہ کو جنگ کے لیے اکسایا۔ نتیجتاً قریش کا ایک لشکر ابو جہل کی سربراہی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مسلمانوں اور کفار کے لشکر کی تعداد۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 313 افراد، جن میں مہاجرین اور انصار شامل تھے۔ ہتھیار و ساز و سامان۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور محدود تعداد میں تلواریں اور نیزے تھے، جبکہ کفار قریش کی تعداد تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی اور ان کے پاس اسلحے کی تعداد جس میں 100 گھوڑے، 600 گھوڑے اور کافی مقدار میں ہتھیار موجود تھے۔ جنگ کی تیاری اور حکمت عملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں بہترین حکمت عملی اختیار کی، پانی کے چشموں پر قبضہ کیا اور فوج کو ایک دفاعی پوزیشن میں کھڑا کیا۔ رات کو بارش ہوئی، جس سے مسلمانوں کے لیے زمین سخت اور مستحکم ہو گئی، جبکہ کفار کے لیے کیچڑ اور دلدل پیدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین دلایا کہ وہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ جنگ کا آغاز مبارزت 2 بدو مقابلے سے ہوا۔ قریش مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مخالفین کو فوراً قتل کر دیا۔ اس کے بعد عمومی جنگ چھڑ گئی، جس میں مسلمانوں نے شاندار بہادری دکھائی۔ فرشتوں کی مدد۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الانفال آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگر آئیں گے۔
ابو جہل کا قتل اور کفار کی شکست۔ ابو جہل کا قتل اور کفار کی شکست۔ حضرت معاذ بن عمرو بن اور حضرت معاذ بن افرا دونوں نوجوان انصاری صحابی نے ابو جہل کو شدید زخمی کیا، جس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل، امیہ بن حلف، عقبہ بن ابی معیط اور دیگر شامل تھے۔ نتائج اور اثرات۔ نمبر 1، مسلمانوں کی زبردست فتح۔ 70 قریشی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے۔ اسلام کی مضبوطی۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے ایک بڑی تقویت بنی اور ان کی پوزیشن عرب میں مضبوط ہو گئی۔ نمبر 3، قریش کو زبردست دھچکا لگا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے، جس سے قریش کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ نمبر 4، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور اکثر قیدیوں کو سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا گیا، یا ان میں سے یہ کہا گیا کہ تعلیم دینے کی شرط پر ان قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ قرآن میں غزوہ بدر کا ذکر۔ غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں تفصیلی ذکر آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ نتیجہ۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور کفار کے عزائم حق میں ملا دیے۔